بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 8 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے الفصل الثانی فی الاسماء المشتقۃ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ اس سے قبل اسماء کے اندر ہم فصل اول پڑھتے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے فعل سے متعلقہ اکثر مباحث پڑھی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق وہ اسماء مشتقہ کے بیان میں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے یا کسی فعل سے بنایا گیا ہو۔ تشتق من الفعل ستۃ اسماء، فعل سے 6 اسماء بنتے ہیں۔ سب سے پہلا اسم الفاعل، دوسرا اسم المفعول، تیسرا اسم التفضیل، چوتھا الصفۃ المشبہۃ، پانچواں اسم الآلۃ، اور چھٹا اسم الظرف۔ یہ 6 اسماء ہیں جو ہم فعل سے بناتے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ان تمام اسماء کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم سب سے پہلا اسم مشتق یعنی اسم فاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قبل اس کے کہ علم الصیغہ کی عبارت کا ترجمہ کریں، میں مدرسہ.pk کا علم الصرف کا لیکچر جو اسم فاعل سے متعلق ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی عبارت کی طرف لوٹیں گے۔ اسماء مشتقہ، مشتقہ کہتے ہیں نکالے گئے، یعنی ایسے اسماء جو حاصل کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، اور یہ تمام اسماء یہ مصدر سے نکالے گئے ہیں۔ جیسے ماضی مضارع امر نہیں مصدر کے ذریعے نکلے تھے، اسی طریقے سے کچھ مخصوص اسماء بھی ہیں، نام بھی ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 7 ہیں۔ سب سے پہلے اسم فاعل، دوسرا اسم مفعول، تیسرا اسم آلہ، چوتھا اسم ظرف، پانچواں اسم تفضیل، چھٹا اسم مبالغہ، اور ساتواں صفت مشبہ۔ یہ 7 اسماء ہیں جو ہم مصدر سے حاصل کرتے ہیں، مصدر سے مخصوص قواعد کی بنیاد پر نکالتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم ان کی مباحث کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جس بحث کی طرف جا رہے ہیں اور جس کو ہم ڈیفائن کریں گے وہ اسم فاعل ہے۔ تو آئیے اسم فاعل کی بحث کو شروع کرتے ہیں، اور آپ نے عنوان کے اندر بھی سبق کا جو موضوع تھا اس کے اندر بھی اسم فاعل لکھا دیکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ پہلی بات تو اس تعریف میں یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اسم مشتق ہوتا ہے، یعنی مصدر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، حروفوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ فعل مضارع کے حروف کے اندر ہی ہیر پھیر کر کے تبدیلیاں کر کے اس سے اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے جانی وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے اسم فاعل، تو وہ بھی بتا دیا کہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو، عارضی طور پر منسلک ہو، جیسے ناصر، اصل میں ناصر ینصر کا مطلب تھا مدد کرنا، تو ناصر مدد کرنے والا۔ اب معنی مصدری مدد کرنا اس کے ساتھ ایک بندہ متصف ہے، تو پھر ہم نے اس کے لیے اسم فاعل کی اصطلاح کے مطابق ایک صیغہ بنایا، ایک لفظ بنایا جو اس کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ پہلے بھی ہم فاعل 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 سنتے رہے، اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ تو یاد رکھیے فاعل اور چیز ہے، اسم فاعل اور چیز ہے۔ آئیے اس کا فرق بھی جان لیتے ہیں۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق۔ فاعل ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ مثلا عرفان نے خط لکھا، اس جملہ میں عرفان فاعل ہے۔ اب عرفان ایک شخص کا نام بھی ہے اور جامد بھی ہے، اس میں جامد ہے۔ جامد
ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی سے نکالا نہ گیا ہو۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ جبکہ اس میں فاعل مصدر سے بنا ہوتا ہے، وہ اس شخص یا چیز کو بتاتا ہے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی متصف ہو، جیسے لکھنا سے لکھنے والا۔ تو آپ نے جانا فاعل اور اس میں فاعل میں فرق، کہ فاعل جو ہے وہ کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے اور جامد ہوتا ہے، جبکہ اس میں فاعل وہ مصدر سے بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر عارضی طور پر مصدری معنی پایا جاتا ہے جو کسی شخص کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل بنتا کیسے ہے، کس طریقے سے ہم اس کو مضارع سے بناتے ہیں۔ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، ہم نے کہا تھا کہ فاعل فعل مضارع کے صیغے سے بنے گا۔ تو فعل مضارع کے پہلے صیغے کو لے لیجئے اور اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں واقع کیجئے، تو آپ کے پاس اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مضارع کی نشانی حذف کر دینی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فا کلمہ جو حقیقت میں ساکن ہوتا ہے اس کو فتح دے کر الف لگا دیں گے اس کے بعد۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے عین کلمہ کو کسرہ یعنی زیر دی جائے گی، اور چوتھا کام لام کلمہ پر تنوین لگائیں گے۔ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ مضارع کی نشانی کو ختم کر دیجئے، فا کلمہ کو فتح دے کر اس کے ساتھ الف لگا دیجئے، عین کلمہ کو کسرہ یعنی زیر دے دیں، اور چوتھا کام لام کلمہ پر تنوین لگائیں گے۔ آئیے ان چاروں تبدیلیوں کو فعل مضارع کے صیغے پہ واقع کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی سکرین پہ فعل مضارع کا ایک صیغہ نظر آ رہا ہے، یکتبو۔ سب سے پہلا کام علامت مضارع حذف ہو گئی، اور دوسرا کام فا کو فتح دے کر الف لگانا، اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا کام عین کلمہ پہ کسرہ، آپ دیکھ رہے ہیں تا کے نیچے کسرہ آ گئی۔ چوتھا کام لام کلمہ پہ تنوین ڈالی جائے گی، یہ با کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے سے ہمارے پاس صیغہ کون سا حاصل ہوا؟ کاتبون۔ اب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی یکتبو سے یا کتبہ یکتبو سے جب فاعل ہم بنائیں گے تو کاتبون بنے گا۔ اب کتبہ کا ترجمہ ہے اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب اس سے جب ہم نے اس میں فاعل بنایا تو اس کا مطلب کیا بنا؟ لکھنے والا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیگر صیغوں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور صیغے کے اندر یہ تمام تبدیلیاں واقع کرتے ہیں۔ یلعبو، اس کا مطلب ہے کھیلنا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع حذف کرنی ہے۔ دوسرا کام فا کلمہ کو فتح دے کر الف لگا دینا ہے۔ تیسرا کام عین کلمہ پہ کسرہ، اور چوتھا کام لام کلمہ پہ تنوین۔ اب جب یہ چاروں کام واقع ہو گئے، چاروں تبدیلیاں ہم نے صیغے میں واقع کی، تو ہمارے پاس کیا لفظ حاصل ہوا؟ لاعبون۔ اب یلعبو کا مطلب تھا وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، لاعبون کا مطلب ہو جائے گا کھیلنے والا، یا آپ اس کو کھلاڑی کہہ دیں۔ تو اس طریقے سے آپ جس بھی فعل مضارع کے اندر یہ تبدیلیاں واقع کریں گے تو آپ کو اس میں فاعل کا صیغہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو تھا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ کہ ایک کھیلنے والا۔ اب اگر 2 ہو یا 3 ہو، مؤنث ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو ان کو کیسے بنائیں گے؟ آئیے اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ اب 6 صیغے اس میں فاعل سے بنیں گے۔ اب کس طریقے سے بنیں گے؟ تو سب سے پہلا جو صیغہ ہے اس کو بنانے کا طریقہ تو ہم نے تفصیلاً سیکھ لیا۔ وہ صیغہ ہمارے پاس فاعل کی صورت میں حاصل ہوا۔ اب تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اصل صیغہ ہے اس کے آخر میں الف اور نون لگا دینا ہے۔ یہ یعنی باقاعدہ طور پر تثنیہ بنانے کا عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے، ایک ترتیب ہے۔
تو صیغہ کیا بن جائے گا؟ فاعلانی، دو کرنے والے۔ اور اگر آپ نے جمع مذکر کا صیغہ بنانا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی آپ نے تبدیلی کرنی ہے کہ اصل صیغے کے آخر میں واو اور نون لگا دینا ہے۔ تو صیغہ کیا بن جائے گا؟ فاعلون۔ اور اگر آپ نے مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو جو مذکر کا صیغہ ہے اس کے آخر میں گول تا لگا دیجئے، تو صیغہ کیا بن جائے گا؟ فاعلتن، ایک کرنے والی۔ اور اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے، دو مؤنث کی بات کرنی ہے، تو فاعلتن جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے اس کے آخر میں الف اور نون لگا دیجئے، تو صیغہ کیا بن جائے گا؟ فاعلتانی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے جمع مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آپ واحد مؤنث کے آخر میں الف اور تا لگا دیں، اور جو اس کی اپنی گول تا تھی اس کو مٹا دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، تو ہمارے پاس صیغہ فاعلاتن کی صورت میں بن جائے گا۔ تو یہ مکمل گردان آپ کے سامنے آئی، اور جو تبدیلیاں واقع کرنی ہیں وہ تبدیلیاں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس میں فاعل کی گردان دکھاتے ہیں۔ اس میں فاعل کی گردان، فاعلن ایک مرد کرنے والا، صیغہ واحد مذکر، فاعلانی، فاعلون، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلاتن۔ یہ 6 صیغے اس میں فاعل کے بن جاتے ہیں۔ تو اس کلپ کے اندر آپ نے اس میں فاعل سے متعلقات تفصیلی مباحث جانی ہیں کہ اس میں فاعل بنتا کیسے ہے، اس کی گردان کیا ہے، اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آئیے اب علم الصیغہ کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اسم الفاعل، اسم فاعل، هو اسم مشتق يدل على موجد فعل، اسم فاعل ایسا اسم ہے جو بنایا گیا ہے، جس کو نکالا گیا ہے، یدل علی موجد فعل جو دلالت کرتا ہے فعل کو ایجاد کرنے والے پر، یعنی فعل کو صادر کرنے والے پر۔ وَيَأْتِي مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٌ مُطْلَقًا، اور ہمیشہ یہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ آگے تصریفہ، اس کی گردان۔ گردان کی تفصیلات ہم کلپ کے اندر سن چکے ہیں، یہاں اس گردان کو پڑھ دیتا ہوں۔ فاعل، فاعلانی، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ اصل جو اس کے صیغے ہیں وہ 6 ہیں، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ جو ہمیں 3 زائد صیغے نظر آ رہے ہیں، یہ در حقیقت تثنیہ کے 2 صیغے ہیں، اور ایک صیغہ وہ جمع مذکر کا ہے۔ یہ حالت رفعی، نصبی اور جری کی وجہ سے مختلف صورتوں کے اندر ہے، جس کی تفصیل ہم آگے عبارت میں جانتے ہیں۔ اعلم ان التثنیۃ فی حالت الرفع بالالف، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تثنیہ کا صیغہ جب رفعی حالت میں یعنی ضمہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر الف پایا جاتا ہے، یعنی الف سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ وفی حالت النصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها فی اسمی الفاعل والمفعول، اور حالت نصبی اور جری کے اندر یعنی زبر اور زیر کی حالت کے اندر ہم یا کو لاتے ہیں جس سے قبل فتحہ ہوتی ہے، یعنی فاعلانی، اب لام پہ فتحہ ہے، اس کے بعد ہم یا ساکن لاتے ہیں۔ یہ فاعل کے صیغے میں بھی ہوتا ہے، مفعول کے صیغے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم الف کو یا کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، اور الف سے پہلے فتحہ موجود ہوتی ہے، وہ اپنی حالت پر باقی رہتی ہے۔ وَنُونُ التَّثْنِيَةِ تَكُونُ مَكْسُورَةً أَبَدًا، اور تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے آخر میں وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ وَالْجَمْعُ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ بِالْوَاوِ، جو صیغہ جمع ہے فاعلون، یہ رفعی حالت کے اندر واو کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں واو پائی جاتی ہے۔ وفی حالت النصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور نصبی اور جری یعنی زبر اور زیر کی حالت میں یا کے اندر ہم اس واو کو تبدیل کرتے ہیں اور اس یا سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ ونون الجمع تکون مفتوحة ابدا،
اور اسی طریقے سے جمع کا نون ہمیشہ اس کے اوپر فتحہ ہوتی ہے، یعنی زبر ہوتی ہے۔ تو یہ تھی اس میں فاعل کی عبارت جو ہم نے علم الصیغہ سے پڑھی۔ اس کا تفصیلی بیان وہ ہم madrasa.pk کے کلپ کے اندر سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔